بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اور اسی وقت سبسکرائب کر لیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما آمین یا رب العالمین۔ تعریف و توصیف کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے، اور درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ قابل قدر بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,00,000 سے زیادہ انبیاء علیہم السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ ہر نبی کی دعوت یہی تھی کہ ایک اللہ کو مانو اور میری اطاعت اور فرما برداری کرو۔ جن لوگوں نے ماننا تھا مانا، اور جن لوگوں نے انکار کرنا تھا انکار کیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس سلسلے کی آخری کڑی میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ آپ آخری نبی ہیں، قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے تو مکہ میں مشرکین کا زور تھا، یہودیوں اور عیسائیوں کے چرچے تھے، اور 2 مشہور مذاہب کو لوگ مانتے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی ایسا تھا یہود و نصارہ آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے، اور دونوں یہ کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں۔ قالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست اليہود على شيء۔ یہودی کہتے تھے کہ نصارہ حق پر نہیں ہے، اور نصارہ کہتے تھے کہ یہودی حق پر نہیں ہے۔
ایک طرف ان کے لڑائی اور جھگڑے تھے تو دوسری طرف مکہ کے مشرکین لات، عزا، یعوق، نصر اور یہ جو معبودان باطل تھے ان کی پوجا اور پرستش کیا کرتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. جب آپ نبی بن کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معبودان باطل کا انکار کیا اور آپ نے لوگوں کو یہ دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، کامیاب ہو جاؤ گے. تملک العرب والعجم، عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے. لوگوں نے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا، پیٹا گیا، لہو لہان کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کئی سالوں تک ایک پہاڑ کی وادی میں پناہ لینا پڑا. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا، یہاں تک کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپشن رکھے اور یہ بھی رکھا کہ دیکھو اگر تمہیں دولت چاہیے ہم دولت دیں گے، اگر تمہیں کوئی خوبصورت لڑکی چاہیے تو عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی کو تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے، اور اگر حکومت چاہیے تو ہم تمہیں اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو تب بھی میں اللہ کی اس دعوت سے باز نہیں آنے والا. اتنا ہی نہیں، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہے تھے یہود و نصارہ مشرکین مکہ، تو دوسری طرف صحابہ اکرام جو یکے بعد دیگرے اسلام کے اندر داخل ہوتے جا رہے تھے ان لوگوں کو بھی پریشان کیا جا رہا تھا. لیکن صحابہ اکرام چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درسگاہ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت انہوں نے علم حاصل کیا تھا، عقیدہ حاصل کیا تھا، نبی کے ذریعے سے انہوں نے عمل سیکھا تھا، وہ کہاں اپنی جگہ سے ہلنے والے تھے، وہ استقامت کے پہاڑ بن گئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ڈنکے کی چوٹ پر عمل کرتے رہے. اور یہی وہ استقامت تھی. اسی استقامت کی وجہ سے خود مکے کے لوگ اور عرب کے لوگ پریشان تھے کہ یہ لوگ غریب ہیں، یہ لوگ مسکین ہیں، یہ لوگ غلام ہیں، غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن جیسے ہی یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو آخر ان کے اندر قوت اور طاقت کہاں سے آ جاتی ہے کہ ہر چیز جھیلنے کو، برداشت کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. آج کے خطبہ جمعہ میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے آخر ان صحابہ کرام کے اندر کون سی ایسی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے وہ دین پر استقامت انہوں نے اختیار کی، اور ایسی ایسی مثالیں ہمارے سامنے چھوڑ گئے کہ رہتی دنیا تک ایسی کوئی مثالیں نہ دیا ہے اور نہ دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو دین پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ استقامت کس کو کہتے ہیں، یا دوسرے معنی میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں دین پر ثابت قدمی اختیار کرنا کس کو کہا جاتا ہے. استقامت کا لفظ قرآن میں ہے، استقامت کا لفظ احادیث میں ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. استقامت کہتے ہیں عقیدے اور عمل کو اور منہج کو سمجھتے ہوئے مرتے دم تک اس پر قائم رہنا، اس کو استقامت کہا جاتا ہے. یا ایک دوسرے معنی میں سنن نسائی اور سنن ابو داؤد کی روایت،
سفیان بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ ایسی بات بتائیے، مجھے کچھ ایسی نصیحت کیجئے کہ میں آپ کی بات سن لینے کے بعد ہمیشہ اس پر قائم رہ جاؤں، مجھے دوبارہ کسی کی بات سننے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقیم، یہ کہہ کہ مجھے اللہ پر ایمان ہے، ثم استقیم، اور پھر اس پر استقامت اختیار کر لے، اس پر ڈٹ جا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیان بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات بیان فرمائی۔ تو استقامت کے معنی ہے دین پر عمل کرنا، استقامت کے معنی ہے دین پر جم جانا، اور جب ہم دین پر جمتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا فیصلے آتے ہیں، آئیے قرآن کریم کے ایک دو جگہ کے مقامات پر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ان الذين قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر قائم ہو گئے، اس پر استقامت اختیار کی، مشکلیں آئیں، پریشانیاں آئیں، گھر والوں کے طرف سے، خاندان والوں کے طرف سے، گاؤں والوں کے طرف سے، محلے والوں کے طرف سے، رشتہ داروں کے طرف سے، دوست احباب کے طرف سے پریشانیاں آئیں، ارے کون سی توحید کی بات تو کرتا ہے اور کون سے سنت رسول کی بات کرتا ہے، ارے باپ دادا کے دین کو تو چھوڑ کر کے جا رہا ہے، اگر ایسی حالت میں آدمی ربنا اللہ، میرا رب اللہ کہتا ہے اور پھر اس کے بعد اس پر قائم ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایسے لوگوں کے لیے نہ ذرہ برابر ڈر ہے اور نہ کسی قسم کا رنج و غم ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خوف دنیا کا ہے اور رنج و غم آخرت کا ہے، یعنی آدمی اگر استقامت پر رہتا ہے نہ دنیا میں اس کو کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ آخرت میں کسی قسم کا رنج و غم ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت انہوں نے اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان پر نازل کیے جاتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تو فرشتے آ کر خوشخبری کیا دیتے ہیں کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور ان کو جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، نحن اولیاؤکم فی الدنیا والآخرہ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم دنیا میں بھی تمہارا ساتھ دیں گے اور آخرت میں بھی تمہارا ساتھ دیں گے، دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست رہیں گے، آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے کا اقرار کر لینے کے بعد دنیا والے ہزاروں مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیں، لیکن ہم کو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہونا ہے، اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے۔ آج ساری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف ہنگامہ آرائی ہے، کہیں فلسطین میں مسلمانوں کو حالت نماز میں گولیاں چلائی جا رہی ہیں، کہیں امریکہ میں یا انگلینڈ میں مساجد میں گھس کر کے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کہیں عیدگاہ میں ہنگامہ ہو رہا ہے، کہیں کسی پروگرام کے اندر، کبھی کانفرنس کے اندر بم اڑایا جا رہا ہے۔ کرنے والے دشمنان اسلام خود ہیں، بدنام اسلام اور مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے۔
تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، مسلمانوں نے کوئی ایسا غلط قدم نہیں اٹھایا ہے جس پر اسلام پر آنچ آ سکے، مسلم قوم پر آنچ آ سکے، لیکن اسلام کے دشمن کرتے خود ہیں، بدنام اسلام اور مسلمانوں کو کر رہے ہیں۔ صرف دنیا کی بات نہیں، بالخصوص اپنے ملک ہندوستان کے اندر دیکھ لیں، اپنے ملک کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کیا نہیں ہو رہا ہے، اپنے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ کیا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ تو کھلی کتاب ہے، ان حالات میں مسلمانوں کو کیسے رہنا ہے۔ اور ہم کو دین چھوڑنے کے لیے لالچ دی جا سکتی ہے، دین سے مکرنے کے لیے، دین سے ہٹنے کے لیے ہم کو پیسے کی لالچ دی جا سکتی ہے، عورتوں کو، ہمارے خوبصورت لڑکیوں کو ہمارے حوالے کیا جا سکتا ہے، یا ہم کو منافقت کرنے پہ ابھارا جا سکتا ہے۔ ان حالات میں ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ کیا ہم استقامت کو چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم دین پر ثبات قدمی کو چھوڑ دیں گے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو یوں ہی بیچ دیں گے؟ حالانکہ یہ جو دور جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، اور وہ فتنوں کا دور ابھی آیا نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا فتنے بہت زیادہ جنم لیں گے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فتنے بہت زیادہ جنم لیں گے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہاڑوں پر چلے جاؤ، تم پہاڑوں پر چلے جاؤ، وہاں جانے کے بعد پہاڑوں میں، جنگلوں میں بسیرا کرو، پتے کھا کر زندگی گزارا کرو، لیکن اپنے دین اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ وہ دور ابھی آیا نہیں ہے، لیکن آج بھی ہم اپنے دین پر رہ کر استقامت کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن صحیح مسلم کی اس حدیث کو بھی یاد رکھیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، رات کے اندھیروں کی طرح چھا جانے والے فتنوں سے پہلے پہلے عمل کرنے میں، نیکی کرنے میں آگے بڑھو۔ رات کے اندھیری کی طرح فتنے چھا جانے سے پہلے پہلے نیک کام کرنے میں آگے بڑھو۔ اس وقت کیا معاملہ ہوگا؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک آدمی صبح میں مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور یمسی مومنا ویصبح کافرا، یا شام میں مومن ہوگا، صبح ہونے سے پہلے کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یہ معاملہ کب ہوگا کہ لوگ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، چند روپے پیسے کی خاطر، ڈالر اور سونے چاندی کے سکوں کے خاطر اپنے دین، اپنے ایمان کو بیچ ڈالیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے۔ دوستو سوچو اور غور کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین پر استقامت کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے ہی اپنی امت کو آگاہ کر دیے ہیں، فتنوں سے بچاؤ تاکہ دین پر تم استقامت کے ساتھ زندگی گزار سکو۔ آئیے سیرت کی اور احادیث کی کتابوں سے کچھ واقعات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شروع میں جو لوگ 7 لوگ اسلام قبول کیے تھے ان میں سے ان کا ایک نام ہے جن کو خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے کے مشرکوں نے ان کا جینا حرام کر دیا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مکے والوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں بد دعا کریں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں مرد مومن کو یاد دلاتا ہوں، تم سے پہلے امتوں کے اندر ایک مرد مومن تھا، جب اس نے اسلام قبول کیا
تو اس کو زمین میں گاڑ کر کے آرے سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن کبھی اس کی زبان سے اف تک نہیں نکلا۔ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے لیکن کبھی اس کی زبان سے اف تک نہیں نکلا۔ آج تم کیا کر رہے ہو؟ جاؤ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، جاؤ دین پر استقامت اختیار کرو۔ اور یہی خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مکے کے مشرکین آگ جلاتے ہیں، لکڑیاں جلا جلا کر کے آگ کو تیار کرتے ہیں۔ تیار کرنے کے بعد ان کو پیٹھ کے بل اس آگ کے انگاروں کے اوپر ان کو لٹایا جاتا ہے۔ لٹانے کے بعد ننگی پیٹھ ہے، آگ پر لٹایا گیا ہے، ایک آدمی ان کے سینے پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اتنی دیر تک کھڑا ہوتا ہے کہ ان کے پیٹھ سے جل کر کے پسینہ خون کے ذریعے سے وہ انگارے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ اور کہنے والا یہی کہتا ہے کہ آج بھی محمد کے دین سے پھر جا۔ وہ کہنے لگتا ہے کہ میں ہرگز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی چادر یا تو کوئی کھینچ لیتا ہے یا ان کی چادر زمین پر نیچے گر جاتی ہے تو ان کے پیٹھ پر جلے ہوئے نشان نظر آتے ہیں، ان کے پیٹھ پر جلے ہوئے نشان نظر آتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا، اے خباب بن ارت یہ کون سے نشان ہیں؟ تو خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین، یہ میرے وہ نشان ہیں جو مکہ کے اندر آگ جلائی گئی، کوئلے پر میرے ننگے جسم کو اس کے اوپر لٹایا گیا اور وہ آگ کے جلنے کے نشان ہیں جو آج بھی میری پیٹھ پر ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں اور رو کر کے ان کی استقامت کے لیے دعا دیتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ درس اور عبرت ملتی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہلاک و برباد کرنا برداشت کر لیا، لیکن کبھی دین سے ذرہ برابر بھی ہلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ایک اور صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام قبول کرتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے قبیلے بنی ثقیف کو اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد بازی نہ کرنا، کہیں تمہاری جلد بازی کی وجہ سے وہ تمہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ عبداللہ بن مسعود الثقفی کہنے لگتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ مجھے بہت مانتے ہیں، میں ان کا سردار ہوں، وہ مجھے بہت چاہتے ہیں، یہاں تک کہ اگر میں سو بھی جاؤں وہ میرا اتنا احترام کرتے ہیں، مجھے وہ جگانا بھی پسند نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے جاؤ، جا کر کے اسلام کی دعوت دو۔ جب جا رہے تھے تو راستے میں لات اور عزا جو 2 بت تھے، وہ بتوں کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگتے ہیں اب تو تمہاری شامت آ گئی ہے، اب میں تم کو چھوڑوں گا نہیں۔ اور وہ بتوں کی طرف اشارہ کر کے برا بھلا کہتے ہیں۔ سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، آ جاؤ بھائی، یہ دیکھو عبداللہ بن مسعود ہمارے بتوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ ہنگامہ آرائی ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایک شخص کہیں سے چھپ کر کے ایسے تیر کا نشانہ لگاتا ہے کہ وہ سیدھے آ کر شہرک کو لگتا ہے، اور عبداللہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شہادت کے بارے میں خبر سن کر کے ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کیا آج ہم نے آج تک دین کا کوئی کام کیا ہے؟ کیا آج ہم نے غیروں کو اسلام کی دعوت دی ہے؟ آج ہم کسی کے بارے میں برا بھلا نہ کہنا پسند کرتے ہیں نہ سننا پسند کرتے ہیں۔ ارے ہم بولیں گے تو جھگڑا ہو جائے گا۔ ہاں، ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو پیش کر رہے ہیں، آپ کو انداز معلوم ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے کون سی بات پیش کرنی چاہیے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کے کسی کے جو ہے بتوں کو برا بھلا کا گالیاں دینا شروع کر دیں، اور پھر کسی کے جو ہے اولیاء کرام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں اور لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد شروع ہو جائے۔ نہیں، بلکہ ہر چیز کا ایک انداز ہے، طریقہ کار ہے، اور وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ان صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو کہ انہوں نے کیسے استقامت کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو کون نہیں جانتا؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ اسلام قبول کیے، یہ کالے کلوٹے تھے، حبشی تھے، غلام تھے،
मक्के के लोगों ने इनको पकड़ा और पकड़ने के बाद क्या किया, इनको रेगिस्तान की चिलचिलाती हुई धूप पर नंगी पीठ लिटा देते और इनके सीने पर एक बड़ा चट्टान, एक पत्थर रख देते, और फिर उसके बाद एक नौजवान औबाश खड़ा होता और कहने लगता, अब बिलाल ये बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। बिलाल की जबान से एक ही अल्फाज होते थे, अहद अहद अहद, अल्लाह अकेला है, अल्लाह अकेला है, अल्लाह अकेला है। आज हमको कौन मार रहा है, कौन परेशान कर रहा है, कौन तकलीफें दे रहा है। हम दीन को पेश करना तो दूर की बात है, दीन पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम के साथ 3 साल तक जो है पहाड़ों की वादियों में रहते हैं। जब उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, वो पूरा वाक़या आपको मालूम है, इस्लाम कबूल करते हैं। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो इबादत, ये जो नमाज आप यहाँ पढ़ रहे हैं, क्या काबतुल्लाह के अंदर पढ़ नहीं सकते? अल्लाह के नबी ने फरमाया, उमर मेरा जी चाहता है काबतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ूं, लेकिन ये मेरी कौम मुझे नमाज पढ़ने नहीं देती। उमर बिन खत्ताब कहते हैं, अल्लाह के नबी आप नमाज पढ़ाइए, हिफाजत में आपकी करूंगा, अगर कोई आंख उठाता है तो आंख निकाल दूंगा, जबान दराजी करता है जबान काट दूंगा, हाथ निकालता है हाथ खत्म करके रख दूंगा। आज कोई है ऐसा? हमारा ईमान कहां चला गया, हमारी इस्तिकामत कहां है? हम दीन पर अमल क्यों नहीं करना चाहते, दीन पर जमे क्यों नहीं रहना चाहते? रमजान आया, सबने नमाजें पढ़ ली, रमजान आया सबने रोजे रख लिए, रमजान आया सबने कुरान की तिलावत की, रमजान आया सबने जिक्र अज़कार किया, रमजान आया सब सदका और खैरात करते रहे। रमजान जैसे ही चला गया, सिर्फ 2 से 4 आदमी नमाजों के अंदर नजर आते हैं, फजर की नमाज में कोई नजर नहीं आता। इसका मतलब यह है कि हम दीन पर अमल नहीं कर रहे हैं, दीन पर अमल करने का ढोंग रचा रहे हैं। अल्लाह की कसम है, अगर ढोंग रचाएंगे तो फिर अल्लाह की मदद नहीं आएगी, बल्कि अल्लाह का अजाब आकर रहेगा। दीन पर अमल करना सीखो, दीन पर इस्तिकामत के साथ जमे रहो, नमाजों की पाबंदी करो, कुरान जैसे रमजान में पढ़ते थे आज पढ़ो, जैसे अल्लाह का जिक्र कुरान रमजान में किया करते थे आज भी किया करो, रमजान में जैसे सखी थे आज भी सखी रहो, और देखो अल्लाह ताला की मदद आती है कि नहीं आती है। आज मसाजिद से माइकों को निकाला जा रहा है, मसाजिद को तोड़ा जा रहा है, मदरसों को दहशतगर्द के अड्डे कहा जा रहा है, फिर भी हम मुसलमान जागने के लिए तैयार नहीं, फिर भी हम समझने के लिए तैयार नहीं हैं, फिर भी हम दीन पर इस्तिकामत के लिए तैयार नहीं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया भी याद कर लें। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब ये इस्लाम कबूल करते हैं तो इनके चचा इनको रस्सियों से बांध देते हैं, कहते हैं कि तू अब इस्लाम कबूल करेगा, तू अब मोहम्मद का ताबेदार बनेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू अब अपने बाप दादा के दीन को छोड़ देगा। यहां तक कि उमर बिन खत्ताब की जब बहन इस्लाम कबूल करती है तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बहन को खूब मारते हैं, इतना मारते हैं कि खून निकल आता है। बहन कहने लगती है, भाई थोड़ा सांस ले ले, आराम कर ले, फिर उसके बाद मारना। फिर मारते हैं। फिर उमर बिन खत्ताब के जहन के अंदर एक सवाल आता है, पूछते हैं आखिर तू खाती क्या है कि इतने मार खा करके भी तू अपनी जगह से हिलने के लिए तैयार नहीं है? कहा कि मैंने कलमा पढ़ा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं दीन पर आ चुकी हूं, अब तू जान भी ले ले, मैं जान भी दे दूंगी, लेकिन अपने दीन से हटने के लिए तैयार नहीं हूं। आखिर हमारे अंदर वो जज्बा कब आएगा? एक औरत के ये जज्बात हैं, एक मर्द के एक जज्बात हैं, एक गुलाम के ये जज्बात हैं, ये दुनिया वालों के, इस्लाम कबूल करने वालों के ये जज्बात हैं। आज हमारे अंदर वो जज्बात नहीं है, या हमारे जज्बात ठंडे पड़े हुए हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने दीन को सीखा नहीं है, हमको दीन विरासत में मिला है। हमारे माँ बाप मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हैं। हमारे माँ बाप फलां जमात से ताल्लुक रखते थे, हम भी उसी जमात से ताल्लुक रखते हुए। हमारे माँ बाप फलां साहब को मानते थे, आज हम भी उन्हीं को मान रहे हैं। याद रखिए, अल्लाह की कसम है, बाप दादा का दीन जन्नत में नहीं ले जाता, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात हमको जन्नत में ले जा सकती हैं। हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तफसीर इब्ने कसीर के अंदर एक बहुत ही
प्यारा वाक़या नकल किए। एक सहाबी हैं जिनका नाम है अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा अस्सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा अस्सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रूमियों का काफिर बादशाह, उसकी फौज इनको पकड़ती है और पकड़कर बादशाह के पास ले जाती है। और रूमियों का जो काफिर बादशाह है मुसलमानों का पक्का और कट्टर दुश्मन था। वो कहने लगता है अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा एक काम करो, दीन इस्लाम को छोड़ दो, नसरानियत को कबूल करो, ईसाइयत को कबूल करो, मैं आधी सल्तनत आधी हुकूमत को तुम्हारे ताबे कर दूंगा। कहा नहीं हो सकता। हम होते तो क्या करते, दीन और ईमान सब कुछ बेच देते। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा अस्सहमी रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तू आधी हुकूमत क्या पूरी हुकूमत भी दे दे तब भी मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से हरगिज नहीं हटूंगा। दूसरा ऑप्शन देता है, ऐसा करते हैं मैं अपनी शहजादी यानी अपनी बेटी से तेरा निकाह करवा देता हूं, इस्लाम को छोड़ दे। कहा यह भी नहीं हो सकता। तो रूमी बादशाह कहने लगता है फिर तो सजा भुगतने के लिए अपने आप को कत्ल करने के लिए तैयार हो जा। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा अस्सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगते हैं कि ठीक है मैं उसके लिए तैयार हूं। कैद में डाल दिया जाता है, कैद में डाल दिया जाता है। यहां तक कि उनको खाने के लिए सूअर का गोश्त और पीने के लिए शराब दे दी जाती है। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगते हैं मेरी मजबूरी है, मैं चाहे तो इसमें से एक लुकमा भी खा सकता हूं और एक घूंट भी पी सकता हूं, लेकिन मैं खाना और पीना इसलिए पसंद नहीं करता, अगर मैं खाऊंगा तू अल्लाह का दुश्मन है, तू खुश होगा, मैं तुझे खुश देखना नहीं चाहता। अल्लाह अकबर। ये देखें ईमान और जज्बात देखें, अल्फाज कैसे निकलते हैं। आदमी जब ईमान वाला होता है तो ऐसे अल्फाज निकलते हैं, बेईमान डरपोक हाथ जोड़ करके निकल जाता है, जी साहब जो आप कहेंगे, हौदू बसौड़ना हौदू, जो आप कहेंगे मानने के लिए तैयार। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा अस्सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगते हैं कि मैं इस वक्त ये सूअर का गोश्त भी खा सकता हूं, मेरे लिए अब हलाल है क्योंकि तूने कई दिन से भूखा और प्यासा रखा है, ये शराब भी पी सकता हूं, लेकिन मैं ये इसलिए खाना और पीना पसंद नहीं करता क्योंकि इसके खाने और पीने की वजह से अल्लाह के दुश्मन को खुशी होगी और मैं तुझे खुश देखना नहीं चाहता। बादशाह कहने लगता है काम करो, एक बड़ी कढ़ाई लाओ, आग जलाओ, उसके अंदर तेल डालो, खूब तपाओ, उसको गर्म करो। तेल गर्म किया गया, यहां तक कि तेल जब उबलने लगा एक मुस्लिम कैदी को लाया गया और मुस्लिम कैदी को उसके अंदर डाल दिया गया। उनकी नजरों के सामने चमड़ी जल गई, गोश्त जल गया और उस कढ़ाई के अंदर हड्डियां चमकने लगी। बादशाह ने कहा अगर तू इस्लाम को नहीं छोड़ेगा, ईसाइयत को कबूल नहीं करेगा तो तेरा भी यही हाल होगा। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा अस्सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगते हैं कोई बात नहीं है, मैं इसके लिए भी तैयार हूं, अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। यहां तक कि उस कढ़ाई में डालने के लिए ऊपर से एक रस्सी के जरिए से उनको कढ़ाई तक ले जाया गया। अभी रस्सी को हुक्म देकर छोड़ा जाना था। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा अस्सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू निकलने लगे। बादशाह समझा, ये सोचने लगा कि शायद ये मौत से डर करके रो रहा है। अपने जल्लादों को हुक्म देता है कि उसको निकालो, मेरे सामने ला करके खड़ा करो। लाकर सामने खड़ा किया गया और पूछा क्या तू मौत से डर कर रो रहा था? अल्लाह अकबर। बादशाह ने पूछा क्या तू मौत से डर कर रो रहा था? अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा अस्सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगते हैं ऐ बादशाह तू ये समझता है कि मैं मौत से डर करके रो रहा था? अल्लाह की कसम है मैं मौत से डर कर नहीं रो रहा था, बल्कि मैं ये दुआ कर रहा था अल्लाह ताला से, ऐ अल्लाह तूने एक जान दी है, तेरे रास्ते में मैं कुर्बान कर रहा हूं, अगर तू मुझे एक नहीं बल्कि 100 जानें भी दे देता तो तेरे रास्ते में कुर्बान कर देता। सिलेंडर नहीं होते हैं, कहते हैं कि यह है दीन पर इस्तिकामत। आज हमको अगर कोई कहे कि मैं तुझे 10,000 रुपये, लाख, 2 लाख, 5-10 हज़ार रुपये दे, 5-10 लाख रुपये दे दूंगा, तुझे मुझे किसी मस्जिद की खबरी करनी है, मुसलमान तैयार हो जाएगा। किसी मदरसे के बारे में खबरी करनी है, तैयार हो जाएगा।
قوم و ملت کی پوری خبریں, محلے کی پوری خبریں لا کر کے دینا ہوگا. مسلمان تیار ہو جائے گا. مسلمان اپنے دین اور ایمان کو بیچ رہا ہے. اللہ کی کوئی پرواہ نہیں, آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے, دنیا کے اندر ہی اپنی جنت دیکھنا چاہتا ہے. میرے بھائی اور دوستو, وہ ایمان پیدا کرو, وہ استقامت پیدا کرو, عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا. بادشاہ کہنے لگتا ہے عبداللہ میں ایک شرط پر تجھے رہا کروں گا. کہا شرط کیا ہے؟ کہا تجھے میرے پیشانی کا بوسہ لینا پڑے گا, میری پیشانی کا بوسہ لینا پڑے گا. عبداللہ بن حذیفہ السہمی نے کہا میں پیشانی کا بوسہ ضرور لوں گا, لیکن جتنے مسلمان تیرے قید خانے میں ہیں, جیل میں ہیں, ان سب کو رہا کرنا پڑے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے, تیری بات منظور. یہ رومی کافر کے پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں اور وہ اپنے وعدے کے مطابق پورے کے پورے مسلمانوں کو جو قید خانے کے اندر, جیل کے اندر تھے, سب کو چھوڑ دیتا ہے. اور یہ پورے مسلمان بھائیوں کو لے کر جب مدینہ پہنچے, اور مدینہ پہنچنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی پوری زندگی کی کہانی معلوم ہو گئی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحابہ کو لیتے ہیں اور مدینے کے باہر نکلتے ہیں, مدینے کے باہر ان کا انتظار کرتے ہیں. اور جیسے وہ صحابی اور پورے کے پورے صحابہ کرام جب جیل سے چھوٹ کر کے آزاد ہو کر آتے ہیں, عبداللہ بن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگتے ہیں کہ اس مسلمان بھائی نے, اس صحابی رسول نے ایک کافر کی پیشانی کا بوسہ لیا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کو چھڑانے کے لیے. ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ہم عبداللہ کی پیشانی کا بوسہ لیں. سب سے پہلے عمر بن خطاب آگے بڑھتے ہیں, عبداللہ بن حذیفہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں, اور سارے صحابہ کرام ایک کے بعد دیگر بوسہ لیتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو, اس واقعے سے سوچیں اور غور کریں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ان کی تکریم کی, تعظیم کی. اور آج کا مسلمان یہ ہے کہ اپنا دین, اپنا ایمان سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہو چکا ہے. اگر حالات بگڑ جائیں, اللہ نہ کرے, دشمنان اسلام جو اپنے ملک کے اندر سازشیں رچا رہے ہیں اور وہ ہمارے گھروں تک پہنچے, اتنے پیسے لے لے, تیرا دین چھوڑ دے, ورنہ تیری بیٹی کو اٹھا کر کے لے جاؤں گا, ورنہ تیری ماں کو لے کر کے جاؤں گا, ورنہ تیری بہن کو لے کے جاؤں گا, ورنہ تیرے گھر والوں کے ساتھ میں یہ معاملہ کروں گا. مسلمانوں, ایسے لگتا ہے کہ ہمارے اندر استقامت نہیں ہے, ہم سودا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. کیونکہ ایمان ہے تو دنیا پر سودا نہیں ہو سکتا. جان اللہ نے دی تھی, جان اسی کے لیے ہم کو قربان کرنا ہے. اور یاد رکھیے, اگر ایسے حالات ہو بھی جاتے ہیں, اگر ایسے حالات ہو بھی جاتے ہیں تو سنن نسائی اور سنن ابو داؤد کی وہ روایت یاد رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا گیا وہ شہید ہے, اور جو شخص اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتا ہوا مارا گیا وہ شہید ہے, اور جو شخص اپنے جان کی حفاظت کرتا ہوا مارا گیا وہ شہید ہے, اور جو شخص اپنے دین کی حفاظت کرتا ہوا مارا گیا وہ بھی شہید ہے. 4 لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کا درجہ دیا ہے. کیا ہم اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو اللہ کے راستے میں شہید کرنا پسند نہیں کریں گے؟ کیا ہم اپنی جانوں کو, اپنے بیوی بچوں کو, اپنے ماں باپ کو, اپنے اہل و عیال کو, اپنے مال و دولت کو اللہ کے راستے میں شہید کرنا پسند نہیں کریں گے؟ اور یاد رکھیے, آج جو دشمنان اسلام ڈرا رہے ہیں, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں پر ایسے حالات پہلے بھی آ چکے ہیں, اور اسی ملک میں آ چکے ہیں یا دوسرے ممالک کے اندر بھی آ چکے ہیں. مسلمانوں نے ہمت نہیں آ رہی ہے, مقابلہ کیا ہے, مسلمانوں نے مقابلہ کیا ہے. اور اگر ایسے حالات آتے ہیں تو ہم کو چوہے کی طرح سوراخوں میں بند رہنا نہیں ہے, بلکہ اپنے دین کی, اپنے ایمان کی, اپنے گھر والوں کی, اپنے گھر کی, اپنے مال و دولت کی حفاظت کرنے کے لیے ہم کو میدان میں آنا پڑے گا. یہ باتیں ہو سکتا ہے کہ بڑی سخت لگیں آپ کو, لیکن یہ حقیقت پر مبنی ہے. یہ کڑوے گھونٹ ہے جو ہمیں پینے پڑیں گے, اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں.
اس لیے ہمت سے رہیں. لیکن کرنا کیا ہے؟ اب آخر میں 2-4 باتیں سرسری طور پر گنوا دیتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین پر استقامت کے ساتھ جمے رہیں. اور دوسری چیز یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. تیسری چیز یہ ہے علماء کرام سے جڑے رہیں. فتنوں کا دور ہے، علماء سے جڑے رہنا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب فتنہ پیدا ہوتا ہے تو علماء کو اللہ تبارک و تعالی خبر دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بصیرت دیا ہوا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ فتنہ پیدا ہو چکا ہے. لیکن جب فتنہ ختم ہو کر ہنگامہ کر کے جانے لگتا ہے تو تب عوام کو سمجھنے لگتا ہے ارے یہ تو فتنہ ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ان حالات میں مسلم امت کے لیے دعائیں کرتے رہیں. اور پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ ہمیشہ استغفار کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار ہر رنج و غم کی دوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو اور ہر مسلمان کو دین پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں صحابہ کرام کا جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے مساجد کی، مدارس کی، ہمارے دکان و مکان کی، ہمارے مال و دولت کی حفاظت فرما. اے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تعالی ہم تمام کو تیرے دین کی نشر و اشاعت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. عقیدہ توحید کی سربلندی کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تبارک و تعالی رمضان میں جتنی ساری عبادتیں ہم نے کی ہیں اے اللہ رمضان کی ساری عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ ہماری زندگی کی ساری عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ تعالی جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.